أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری وصیتیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت امانت کی ادائیگی کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے یہ بھی ایک وصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دیے کہ وہ امانت کو ان کے حقداروں تک لوٹا دیں۔ چنانچہ امام احمد نے نقل فرمایا ہے کہ صحابی رسول ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عاریتاً لی گئی چیز کو ادا کیا جائے گا اور قرض کا ضامن اس کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے، اور قرض کی ادائیگی بے حد ضروری ہے۔ ایک اور روایت جس کو امام احمد، ترمذی، بیہقی اور امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں صحابہ رسول، میں ایام تشریق کے درمیان والے دن یعنی ذی الحج کو 11 ذی الحجہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھا، لوگوں کو ان سے پیچھے ہٹا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مؤثر خطبہ دیا اور اسی میں ذکر فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی وصیت کر رہا ہوں، یا پھر یہ بات میں ذکر کر رہا ہوں کہ خبردار، جس کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کے حوالے کر دے۔ حاضرین، امانت کے سلسلے میں وصیت تو آپ نے سنی۔ سوال یہ ہے کہ امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، مگر ہم امانت صرف ایک مختصر چیز کو جانتے یہ ہیں کہ آدمی کسی کے پاس کوئی سامان، کوئی چیز، کوئی پیسہ رکھے اور اس کو قرض کے طور پر دے، یا پھر اس کے پاس بطور ضمانت اس کے پاس رکھے اور وہ اس کو وقت پر نہ دے، یا پھر وہ دے دے، اس کو امانت داری اگر وقت پر نہ دیتا ہے یا پھر اس کو نہیں لوٹاتا ہے تو خیانت، یہ بھی امانت داری ہے۔ مگر امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امانت داری اللہ کے حقوق کی امانت داری ہے۔ نماز اس کے وقت پر پڑھنا، یہ بھی نماز کی امانت ہے۔ زکوٰۃ اس کے مستحقین تک ادا کرنا، یہ زکوٰۃ کی امانت ہے۔ اور اسی طرح اولاد کی ذمہ داری، حقوق العباد میں اولاد کی ذمہ داری، ان کی تربیت کرنا، انہیں تعلیم دینا، ہاں یہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح بیویوں کے حقوق ادا کرنا، اگر ان کی حق تلفی کرتے ہیں تو ہم خیانت کر رہے ہیں، تو ان کے جو حقوق شریعت مطہرہ ہم پر عائد کی ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ ہر حقدار کو اس کا حق عطا کرنا جو ہم پر عائد ہے، ہم پر واجب ہے، شریعت ہم کو سونپی ہے، اس کو ادا کرنا، اس کو عطا کرنا بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، المجالس الامانہ، کہ مجلس کی باتیں بھی اگر وہ مجلس کے لیے کہی جاتی ہیں، مجلس کی باتیں بھی امانت ہیں، کہ ایک سے ہم سن لیے اور وہ امانت کے طور پر آپ کے پاس ذکر کرتا ہے اور آپ دوسروں کو یہ بات کہہ دیتے ہیں، خیانت ہو جائے گی۔ اسی طرح یا پھر دینی مجلس ہے،
ایک بات مجلس میں کہی گئی تو آپ اس بات کو لے لیے، تو آپ کی یہ امانت داری، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ہم تک پہنچائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہم تک اس شریعت کو پہنچائے، اس میں کسی بھی طرح کی خیانت داری نہیں کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں یہ بھی کہا کہ مشورہ بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے۔ آپ کے پاس کوئی آدمی مشورے کے لیے آتا ہے، صحیح مشورہ اس کو دینا بھی امانت ہے، یا پھر وہ مشورہ آپ کے حد تک رکھتا ہے اور آپ اس کو نہ پھیلائے، اس کے اس بات کو، اس کے اس راز کو دوسروں تک نہ پھیلانا بھی امانت ہے، اور پھیلانا کیا ہو جائے گا؟ خیانت ہے۔ اس سے بڑھ کر عہدہ و منصب، یہی آیت قرآن کریم میں فرمایا اللہ نے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اللہ تعالیٰ مومن اہل ایمان کے صفات بیان کرتے ہوئے یہ کہا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، صفات ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کو، ان پر جو حقوق ہیں، امانتیں ہیں، اس کو اور ذمہ داریاں جو ہیں اس کو بھی ادا کرنا کیا ہے؟ امانت ہے۔ یہ اہل ایمان کی صفات ہے۔ عہدہ و منصب، ذمہ داری، ہم کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں، اس کی ذمہ داری ادا کرنا امانت ہے۔ کسی منصب پر حاکم ہے، کسی گلی کے مالک ہیں، کسی محلے کے ذمہ دار ہیں، یا پھر حکومتی لیول سے لے کر کے نیچے لیول تک بھی، ہاں، اس امانت کو، اس ذمہ داری کو نبھانا بھی امانت ہے۔ آپ ایک استاد ہیں، ایک ٹیچر ہیں، آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ چیز بچوں کو پڑھانا ہے، اور آپ کا وقت متعین کیا گیا ہے کہ یہ وقت میں آپ کو حاضر رہنا ہے اپنے کام پر، اور اس وقت آپ کو جانا ہے۔ آپ اگر تاخیر سے آتے ہیں تو یہ بھی خیانت ہے۔ اپنے کام میں اگر آپ تاخیر سے پہنچتے ہیں، جان بوجھ کر کے وقت ضائع کرتے ہیں ٹیچنگ میں، تدریس میں، تو یہ بھی کیا ہے؟ خیانت داری ہو جائے گی۔ تو امانت کا مفہوم الغرض بہت وسیع ہے۔ مدرسے کی ذمہ داری، مسجد کی ذمہ داری، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ بہت ضروری ہیں اور امانت میں داخل ہوتی ہیں۔ امانت کی اس کی اہمیت کی وجہ سے اور اس کی سنگینی کی وجہ سے پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، اور ساتوں آسمانوں اور زمین نے بھی اس کو مضبوطی سے تھامنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ قوت خلقی، پیدا کرنے کے اعتبار سے کتنا مضبوط ہے آسمان، زمین کتنی مضبوط ہے، پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، اس امانت کی سنگینی کی وجہ سے اس ذمہ داری کو اپنے اوپر نہیں لیا، بلکہ کس نے لیا؟ انسان نے لیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے اس امانت کو آسمان پر پیش کیا، والارض والجبال، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سبوں نے انکار کر دیا کہ اس امانت کی ذمہ داری کو اٹھائے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو امانت داری اٹھانے کی وجہ سے ظالم اور جاہل نہیں کہا۔ ہاں، کہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا تو کیا انسان ظالم ہے، جاہل ہے؟ نہیں، اس وجہ سے نہیں کہا، بلکہ یہاں جو جہالت اور ظلم کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے موصوف فرمائی، اس لیے نہیں کہ وہ اس امانت کو قبول کیا ہے، اس کی ذمہ داری کو لیا ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری کو لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ اشرف المخلوقات بھی انسان کو بنایا ہے، اور اس نے اس ذمہ داری کو لیا بھی ہے، بلکہ اس ذمہ داری کو لینے کے بعد اس کی تحفظ نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کیا، بلکہ اس میں خیانت داری کی، اور جیسے وجوب اس پر تھا اس کی ادائیگی، اس کو انسان نے کیا کر دیا؟ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ نے کہا انہ کان ظلوما جہولا، یعنی اس امانت کی ذمہ داری کو صحیح سے نہیں نبھایا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انہ کان ظلوما
جہولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے اور بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، مگر دوسرے مفہوم کی اس طرح کی احادیث کو دیگر محدث نے صحیح قرار دیا ہے۔ اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، کہ تمہارے دین سے سب سے پہلی چیز جو فقد اٹھا لی جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیسے؟ اس حدیث کو ہم یہاں بھی سمجھ سکتے ہیں، متفق علیہ کی روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، انہیں ہم صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی تھے، ان کے متعلق آتا ہے کان الناس یسألون عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر، کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں، اچھی چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے، نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں شر کے متعلق پوچھتا تھا۔ کیوں؟ مخافتاً، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس میں لاحق نہ ہو جاؤں، اس لیے میں شر کے بارے میں جانتا تھا۔ الغرض، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دی تھی دو باتوں کی، اور ایک چیز کو تو میں نے دیکھ لیا، مگر دوسری چیز کو میں نے اب تک نہیں دیکھا ہے۔ دو چیزیں خبر دی، ایک چیز کو میں نے دیکھ لیا اور دوسری چیز کو اب تک نہیں دیکھی۔ کیا ہے؟ وضاحت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں میں گہرائی سے اتر جائے گی، ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے گی، اور وہ لوگ قرآن و سنت کا علم حاصل کریں گے اور اسی پر عمل پیرا ہوں گے۔ یہ چیز میں نے دیکھ لی، یہ چیز میں نے صحابہ کے عہد میں دیکھ لی، میں نے یہ چیز۔ اب جو دوسری چیز میں نے ابھی تک نہیں دیکھی وہ یہ دوسری بات، ہمیں اس کے اٹھائے جانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امانت اٹھا لی جائے گی۔ اب وہ دور صحابہ کا دور تھا، اللہ اکبر، خیر الناسی قرنی، بہترین زمانہ قرن میرا قرن ہے، میرا زمانہ ہے، مگر یہ جو اٹھا لی گئی اس چیز کو میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی کو ایک اونگ آئے گی، اس کے دل میں سے امانت کو قبض کر لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہکتے ہوئے انگارہ، ایک دہکتا ہوا انگارہ اگر پیر پر پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا اثر چھوڑے گا؟ وہ آبلہ آ جائے گا، اور وہ بڑا سائز کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں صرف آبلہ نظر آئے گا، مگر اندر سے اس کو دیکھا جائے تو کیا ہوگا؟ صرف گندا پانی ہی نکلے گا۔ تو ویسے ہی لوگوں سے امانت اٹھا لی جائے گی، بس لوگوں کے دلوں میں کیا ہوگی؟ شر ہوگا، رات میں سوئے گا اس کے دل سے امانت قبض ہو جائے گی، اور وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ خیانت والا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں قبیلے میں پھر لوگ کہیں گے، یعنی امانت نام کی چیز ختم ہو جائے گی۔ اب یہ امانت کے متعلق بس کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی ہے، فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی ہے، وہ لوگوں کو ان کی امانتیں عطا فرما دیتا ہے، کتنا صابر ہے، کتنا امانت دار ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ زمانے کے احوال جو امانت ختم ہو جائے گی، اور امانت جس کو ہم موصوف کریں گے کہ امانت دار ہے فلاں ہے، اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیشن گوئی ہے یہ، اور آج ہم اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ امانت داری نام کی چیز کہیں بھی ہم نہیں پاتے، لین دین لوگوں کے، تجارتیں لوگوں کے، امانتوں میں خیانتیں لوگوں کی، اللہ رحم فرمانا۔ یہی پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی ہیں، خیر امتی قرنی، بہترین زمانہ، بہترین امت میرے زمانے کی امت ہے۔ کون؟ صحابہ۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا قال عمران رضی اللہ عنہ نے کہا فلا ادری اذکر بعد قرنہ
قرنین او ثلاثن. مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول اپنے زمانے کے بعد 2 قرن کا ذکر کیا یا 3 کا. 2 اگر ہوں تو تابعین تب تابعین، اگر 3 ہو تب اتباع تابعین. تو یہ چیز مجھے نہیں معلوم ہے، میں اس میں تھوڑا کنفیوز ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ان بعدکم قوما، پھر اس کے بعد ایسی قوم آئے گی یشہدون ولا یستشہدون، وہ گواہی دیں گی مگر ان کی گواہی ایکسپٹ نہیں ہوگی. گواہی دیں گے ان سے طلب بھی نہیں کی جائے گی. وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، خیانت کریں گے، امانت سے کام نہیں لیں گے. وَيَنْظُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، نظریں مانیں گی مگر ان نظروں کو پورا نہیں کریں گی. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّنُّ، فرمایا ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا. الغرض اس میں جو محل شاہد ہے وہ یہ کہ وہ خیانت کریں گے، امانت داری سے کام نہیں لیں گے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سورہ شعراء کے اندر؟ انی لکم رسول امین، تمہارے درمیان کون ہے؟ امانت دار رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت سے قبل کس نام سے جانے جاتے تھے؟ امین کے نام سے، صادق کے نام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے جاتے تھے. یہی پوچھا، لوگوں سے پوچھا تم مجھے نبوت سے پہلے تم کیسا پاتے تھے؟ کیا میں کبھی جھوٹ بولتا تھا؟ کیا میں خیانت کرتا تھا؟ تو بھلا میں اس دین کے معاملے میں تم سے خیانت کیوں کروں گا؟ تم سے اس دین کے معاملے میں خیانت کیوں کروں گا؟ اور یہ اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے حقداروں کو ان کی امانتیں لوٹائیں. اور امانت میں خیانت کرنا منافقوں کا کام ہے. آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. ہاں ایک روایت میں 4 کا بھی ذکر ہے. اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. نفاق عملی ہے یہ. نفاق کی منافق کی 2 قسمیں، نفاق اعتقادی یعنی ظاہر مسلمان دل سے کافر، یہ نفاق اعتقادی، یہ اسلام سے نکل جاتا ہے. نفاق عملی، عمل میں منافق، اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا مگر یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اور کل قیامت کے دن جو پل صراط پر کام آنے والی چیز ہے اس میں سے امانت داری بھی ہے، کہ ہمیں جو پل صراط پار کرنے میں جو چیز کام آئے گی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک طرف صلہ رحمی ہوگی اور دوسری طرف امانت داری ہوگی. یہ امانت داری ہم کو پل صراط پار کروائے گی. اور حقیقت میں ایک مومن، ایک مسلمان کہنے کے بعد اس کے دل میں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، اس امانت کو لوٹانے کا احساس، ذمہ داری، اور اس سلسلے میں کوشش بھی ہونا چاہیے. اللہ کا ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہوگا. بڑا طویل واقعہ اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. بنو اسرائیل کے متعلق اللہ کے رسول ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی ایک دوسرے بھائی سے جو تالاب کے اس پار رہتا تھا، یہ تالاب کے اس پار رہتا تھا، ندی کے اس پار اور اس پار رہتے تھے، امانت لیا تھا کچھ رقم اور فلاں دن لوٹانے کا وعدہ کیا تھا. تو طے ہو گیا تھا. اب جس دن لوٹانے کا وعدہ تھا وہ اس امانت کے انتظار میں ہے کہ وہ رقم مجھے لوٹائے گا، ندی کے اس پار ہے اور یہ ندی کے اس پار ہے، لوٹانے کی پوری تیاری ہے، سب رقم ہے. مگر اس دن جو جہازیں جانی تھی اس دن بالکل بند تھی. بہت پریشان ہوا. آخرکار دیکھا، سوچا میرا بھائی کتنا انتظار کرتا ہوگا مجھے. آخرکار وہ کیا کیا، ایک درخت کا یہ جڑ وغیرہ تنا نکالا، اس کے اندر چٹی رکھا اور وہ رقم رکھ دیا جو امانت لیا تھا، اس کو اللہ کے نام سے ندی پر پھینک دیا. اتفاقاً وہ پہنچا اس کے پاس. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، پھر اس کو وہ چٹی بھی مل گئی اور وہ لیٹر بھی مل گیا اور وہ امانت بھی مل گئی اس کو. تو جس آدمی کے اندر صرف احساس نہیں، احساس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی، کئی لوگ احساس کرتے مگر کوشش نہیں کرتے، یہ غلط ہے. احساس کے ساتھ کوشش بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو امانت دار مسلمان بنائے اور لوگوں کے حقوق عطا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.